نماز میں بندہ بھول گئے ہو گل، نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے اور قرآن کھول کے خدا بندے سے باتیں کرتا ہے۔ مولانا تشریف فرمائے، علماء قرآن کھولو نا، اللہ اکبر، خدا کی بندے سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے قرآن کریم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہاں اللہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ بندوں سے باتیں کر رہے۔ کہیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں خدا کس سے باتیں کر رہا ہے؟ بندوں سے باتیں کر رہے۔ کہیں اللہ پاک بڑے عجیب رنگ میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، اے لوگو، اے لوگو، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، لوگ متوجہ ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب مثل فاستمعوا لہ، میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں، میری طرف کان لگا دو، میری طرف۔ جس طرح آپ کی مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے نا، ایک ضروری اعلان سنو تو لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او لوگو، میں اعلان کرنے لگا ہوں، کان لگاؤ، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ توجہ کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں میرے اعلان کو سنو۔ یہاں خدا کس سے باتیں کر رہا ہے؟ بولو، بندوں سے باتیں کر رہا ہے۔ سارے لوگ متوجہ ہوئے اللہ کیا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے قرآن اپنے آفسوں سے، چھوٹے چھوٹے آفسوں سے پوچھ لیجئے، قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ۔ اعلان شروع ہو گیا نا، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ۔ اے لوگو، خدا یہ اعلان کرنا چاہتا ہے، ایک ضروری اعلان سنو۔ کیا اعلان ہے اللہ پاک تیرا؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم، بولو یار، جن کو تم پکارتے ہو، اے بابا، بابا شاہ جمال، بابا فلاں، پیر بابا، فلاں بابا، فلاں بابا، فلاں بابا، جن کو تم آواز دیتے ہو، سدتے ہو، سورتے ہو، آوازیں دے دے کے کہتے ہو۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں جن سے جا کر تم حاجتیں مانگتے ہو، بیٹے مانگتے ہو، اولادیں مانگتے ہو، خزانے مانگتے ہو، دولت جا کے مانگتے ہو۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں، اپنے مولانا شہرباز صاحب سے پوچھ لیجئے، قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کہیں مولوی غلط کر کے مانسرا نہ چلا جائے۔ اپنے علماء سے پوچھ لیجئے، پروفیسر صاحب سے پوچھ لیجئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، فرمایا بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن کو تم آوازیں دیتے ہو، جن سے تم حاجتیں مانگتے ہو خدا کو چھوڑ کر، اللہ پاک مخاطب ہو رہے ہیں۔ یا اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا۔ پوچھ لیجئے پروفیسر صاحب سے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لن، یہ لن جب داخل ہوتا ہے تو معنی کیا آتا ہے؟ تاکید در تاکید در تاکید۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، ہرگز 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 کبھی کسی صورت میں بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مکھی بھی پیدا، تسی خفا ہو گئے ہو جی؟ ہاں خفا تے نہ ہوئے، خوش ہوئے ہو؟ شکر ہے اللہ۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، فرمایا یہ ایک مکھی بھی پیدا، تسی کے پیدا کرا دے ہو؟ تسی تے جل کے منگ دے ہو پتر، کے منگ دے ہو؟ کوئی پتر منگ دے، کوئی تھی منگ دے جی،
کوئی خزانہ مانگ دے تو تسی اے مانگ دے ہو اور خدا آختے میں اعلان کر کے آختے ہیں مکھی بھی پیدا اور مکھی بڑی ہوندی ہے کہ آدمی بڑا ہوندہ ہے آدمی دیکھ کہ کنا بھی کتنی ہے مکھیاں آنی ہیں اللہ 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 تو نے عجیب کتاب بھیجی ہے ہماری ہدایت کے لیے پھر بھی اگر کوئی نہ سمجھے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا نادان اللہ فرماتے ہیں لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا فرمایا وہ ایک مکھی بھی پیدا ایک مکھی بھی پیدا ایک مکھی بھی پیدا فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ میں تھوڑا سا قرآن آپ کو سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ یہ قرآن کی تقریب ہے نا قرآن بھی خوش ہو جائے اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو تدعون من دون اللہ خدا کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا اللہ فرماتے ہیں وہ مکھی بھی پیدا مشرک بڑا ہوشیار ہے اس نے کہا جی ہم کب کہتے ہیں کہ یہ پیدا کر سکتے ہیں ایسا کدوں آخر اے پیدا کر دیں یہ پیدا نہیں کرتے بلکہ ان کا خدا کے خزانوں کے اندر ہاتھ ہوتا ہے یہ اللہ سے کروا سکتے کر نہیں سکتے کروا سکتے ہماری ان کے آگے ان کی خدا کے آگے ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں ماشاءاللہ تو سنی دینے گلا ہماری سنتا نہیں ان کی اور جی ایسی گناہگار خطاکار سیاکار گناہ میں ڈوبے دے اے خدا دے پیارے ان دی موڑدا نہیں تے استی یار اس سے بڑا زندیق کون ہے جڑا آخر مڑی خدا سندا نہیں خدا اعلان کر کر کے آتے میں کافرہ نہیں بھی سننا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حضرت یہ بہت پرانے ہمارے بزرگ ہیں آج اعلان کر کر کے کہتا ہے کہ میں فاسق فاجر نہ ماننے والے کی بھی سنتا ہوں میں علیم ہوں میں خبیر ہوں میں بصیر ہوں ایک کلمہ پڑھ کے مسیتی بھی کھال کے ممبرہ دے بیٹھ کے آتے استی سندا استی نہیں سندا استی سن سی بھی نا ماشاءاللہ اللہ دی قسم ہے جے مقتدی مو کو تھا جو لندوت رہے نا میں مانسرہ سارا فتح کر کے جڑے نہیں سنا دے ان دی سن سی بھی نا جی ٹھیک ہے نا جے جے روح اے جے فرشتے جے جے روح اے جے فرشتے اللہ اکبر یہ کہتا ہے ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں بادشاہ ان کا خدا کے خزانوں میں ہاتھ ہے یہ اللہ سے کروا لیتے ہیں میں نے ایک حدیث پڑھی اللہ تعالیٰ نے جس قلم کے ساتھ لوح محفوظ میں آپ کی میری سب کی پورے انسانوں کی تقدیریں آپ پوچھ لیجئے علماء سے مشکات میں بھی حدیث موجود ہے بڑی کتابوں میں جانے کی ضرورت نہیں اللہ فرماتے ہیں فجف القلم میں نے اس قلم کو خشک کر دیا توڑ دیا میں حیران ہوا کہ ایک قلم ہم اپنے بچے کو لے کے دیتے ہیں 10 روپے کا بال پانٹ کتنے کا ہے 10 روپے کا 10 روپے کا 50 روپے کا 100 روپے کا ہم ساتھ بچے کو تاکید کر کے کہتے ہیں بیٹے خیال کرنا روزانہ یہ قلم میں لے کے نہیں دے سکتا اس کو گم نہیں کرنا اس کو توڑ نہیں دینا اس کو کسی سے کھسوا نہیں لینا اس قلم کا خیال کرنا ارے تو 5 10 50 روپے کے قلم کی اگر بیٹے کو لے کے دیتا ہے حفاظت کی تاکیدیں کرتا ہے میں حیران ہوں کہ رب نے جس قلم کے ساتھ نبیوں کی تقدیریں لکھی ولیوں کی تقدیریں لکھی صلحات کیا کی تقدیریں لکھی آپ کی اور میری تقدیریں لکھی اور لکھنے کے بعد رب نے اس قلم کو توڑ کیوں دیا رکھا کیوں نہیں میں قربان جاؤں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی پر کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا رب نے اس قلم کو اس لیے توڑا اس لیے خشک کر دیا ناکارہ کر دیا تاکہ کل 15ویں صدی میں کوئی آنے والا یہ نہ کہہ سکے بادشاہو خدا سن جس کلمہ نال تقدیرہ لکھیاں سے نا وہ قلم اپنے بزرگوں کو دے چھوڑے
اور اسی کلمہ نال اسی لوہے محفوظ میں اس سب کچھ کر رکھتن، کٹا بھی رکھتن، بدھا بھی رکھتن۔ خدا آختے میں قلم ہی پن چھوڑے، نہ روے بانستے نہ بجے بانستی، نہ قلم ہوئے نہ اس کو کوئی ٹونڈے، نہ کوئی بزرگ چاہے تو نہ جل کے لوہے محفوظ میں گڑبڑ کرے۔ آج لوگ آختے بھی ہیں او جی موسیٰ علیہ السلام جلدیا سے تیراب ایک ان کو سمجھ دیو، سمجھ دیو نا، بفے دی پشتو بھی ان کو ہی ہے سمجھو۔ پشورہ لیتے اس پشتو کو بندے ہی نہیں، وہ آتے نہیں بھی ان کو ہی ہے، ادھی ان کو ہے، چلو اچھی ہے۔ او ماسی ہے کیسی نا راب ہے، اس چاہی دیا سی ہے، اس ہے موسیٰ جلدے تھے مڑے ہستے اولاد نہیں ہوئی مڑی، تو خدا نال گل کری موسیٰ علیہ السلام آخیا تو خدا دیکھے جی لوہے محفوظ میں ماسی توڑے اس کچھ بھی نہیں، پیغمبر ناکام ہو کے مڑایا، کیا ہویا بولو ناکام ہو کے، ایک ملنگ جلدہ سا نا، تو اس نے مائیے کے گل ہے، اس نے اولاد نہیں مڑی، تو اس نے اولاد نہیں تو گل کر دے فلانی شے، اس روٹیاں کڑیاں دیتیاں ملنگا کو اس کھا دیئے، اس نے بول کتنے جنت چاہیے دیں، اس نے تو کیا کرسی لوہے محفوظ بھی چی نہیں تھے، اس نے لوہے محفوظ بھی نہیں تھے، کڑی بڑی گل ہے، اس کو چمٹا پکڑے دا سا ہوندے نا گل کے نا، قرآن نہیں ہوندہ حدیث، بولو حدیث، چمٹا پکڑے دا تو شوں کی تا ہوں، ایک لکھ کے دا، دعا لکھ کے دا، تریہ لکھ کے دا، چوتھا لکھ، مائی سن ہاتھ جوڑے ہو سکے میں اتنے دا کتو کتو بندو بس کر ساں بس کر۔ ایجے کسے ایجیاں کہانیاں قرآن کو چھوڑ کے حدیث کو چھوڑ کے لوگوں کو سنا کے ان دا مغز خراب کر چھوڑے، عقیدے خراب کر کے رکھ دیئے کہ پیغمبر سے نہ ہوا لیکن ملنگ جا رہا تھا اس نے کر دیا۔ ایسی باتیں میرے دوستو اللہ پاک کیا ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جا، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ فرماتے ہیں وہ مکھی بھی پیدا اللہ کر نہیں اکتے ورے توڑے کو لوگ کرالتے اکتے، اللہ فرماتے ہیں نہ ہو چلے ہو، قرآن کریم کی آیت پڑھو تو صحیح، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، فرمایا یہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے کیا کر کے، کیا کر کے، اللہ اکبر، ادھر اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا مولانا، اتنا بڑا خطیب، اتنا بڑا پیشوا وہ بیٹھا ہے، اور ادھر خدا دی پیدا کی تھی دی نکی جی مکھی، تو پیرہ کو لو شیخ ہس کے کھڑ دی جی کھسنا دیندہ پیر، فرمایا وہ اللہ نے یہ تعبیر کیسے اختیار کی دوستو، فرمایا اس کے سالن سے، اس کے حلوے سے، جو حلوہ سامنے پڑا ہوا ہے نا 11ویں شریف کا پکا ہوا گرم گرم حلوہ، اور مکھی ہوتی بھی حلوے کی عاشق ہے، ہوتی ہے کہ نہیں، یا مکھی عاشق ہے تو یہی عاشق ہے جی، یہ دو اشیاں مجھ میٹھے دیاں مجھ عاشق ہیں۔ مکھی آئی آ کے بیٹھی، پیر صاحب نہیں کہہ رہے تھے کہ میرے حلوے سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لیکن یہ مکھی بیٹھتے ہی بڑی چالاک ہوتی ہے، حلوہ لے کے اڑ جاتی ہے۔ اللہ عربی کے اندر دو لفظ ہوتے ہیں، پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، ایک ہوتا ہے اخذ، اخذ یاخذ، اخذن، یہی ہے نا جی، اخذ یاخذ، اس کا معنی ہوتا ہے کننا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے لینا، پتہ نہیں پشتو میں تسی کیا آتے ہو، ہاں لینا، وہ انشاءاللہ پشتو میں آپ کو سمجھائیں گے بڑے اچھے انداز میں۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہنا، میں بھی راضی ہیں، میں کہنا تے راضی تے اے دینا تے راضی، یہی گل ہے نا، یہی گل ہے نا، ایک ہوندے دینا والا نہیں دیندا پر کہنا والا آ کے کھس کے کنجل دے، اس واسطے کیا ہوندے سلب، اس کے لیے کیا ہے سلب کرنا، سین لام بے، اللہ فرماتے ہیں یا پیر صاحب نے حلوہ دیا نہیں، اتے چاہ کے ککڑ بھی کہتے پوکھے ہونوں نہ کہ بھی نہیں سڑتا ہے، آپ رہے اس ٹیٹ بڑا سارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا،
اللہ فرماتے ہیں مکھی اس سے چھین کے لے گئی وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اتنا بے بس ہے یار جڑا مکھی کو شے نہیں موڑکتا وہ تو سنگو کہہ دے سی جس تھی اپنی حالت. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ. اگر یہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے چھین کے لے جائے کھس کے کنجلے پشتو دا مانا پروفیسر صاحب تو سنگو دسن کہ مکھی کے کر کے کنجلے. آئے ہائے اللہ کیا بات ہے یار مزہ ہی آ گیا. اللہ فرماتے ہیں یہ مکھی اگر چھین کے لے جائے لا یستنقذوہ من لا یستنقذوہ من. فرمایا یہ پیر صاحب یہ مولوی صاحب یہ اس سے مکھی سے وہ چیز واپس پیٹنا کرتے رہے او مکھیے او مکھیے او مکھیے. مکھی اور مکھی کا ایک کمال ہے اللہ نے مثال مکھی کی کیوں چڑیا کی کیوں نہیں دی. چڑی کو لو شے موڑکتی ہے اجا چونگا بچوں دی ہے کاغا کو لو شے موڑکتی ہے کبوترہ کو لو موڑکتی ہے اور جان لیکن مکھی جوئی کسی چیز کو اٹھاتی ہے اٹھاتے کے بعد فوراً معدے میں ہضم کر جاتی ہے. یہ مکھی کی خاصیت ہے. اللہ فرماتے ہیں نا پیو دی طاقت نہیں تو موڑ کے معدے میں جو کٹن ایجا سرجن ہے ہی کوئی نہیں جڑا مکھی کو لو کہنا کہ یہ مکھی کی خاصیت ہے. پوچھ لیجئے ڈاکٹروں سے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. پکارنے والا بھی کمزور جسے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. منگنا والے بھی کمزور چنڈیاں بننا والے بھی کمزور دیوے بالنا والے بھی کمزور تے جتھے کھڑ کے بال دین وہ بھی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي. او پاگل تو نے خدا کی قدر مرتبے کو پہچانا ہی نہیں اللہ کی طاقت کو تو نے دیکھا ہی نہیں تو تو بڑا پاگل ہے. کہتے بادشاہ عمران خان کو ملنا ہوئے تو پہلے ایم پی اے کو ملو اس تے سیکٹری کو ملو پھر اس تے اگے جل کے دوئے چپڑاسی کو ملو پھر جا کے اندر صدر کو ملنا ہو فلاں کو ملنا ہو جی بادشاہ کوٹھے تے چڑھنا ہوئے نا تے سیڑھی لاسو تے تاؤں تے جل سنا چھتا تے. اللہ فرماتے ہیں ایسی مثالیں خدا کے بارے میں نہ دیا کر. عمران خان اسلام آباد میں امریکہ کا صدر وائٹ ہاؤس میں انگلینڈ کا صدر وہاں ہے پاکستان کا صدر اسلام آباد میں ایوان صدر میں بیٹھا ہے لیکن جس خدا کے بارے میں تو مثالیں دے رہا ہے وہ خدا تو تیرے دل کی شارک سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے. او پاگل چھت تجھ سے دور ہے مکان کی چھت تجھ سے دور ہے اس لیے سیڑھی کی ضرورت ہے لیکن خدا کون ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. خدا وہ ہے کہ تیری شراک بھی تجھ سے دور ہے. اللہ فرماتے ہیں اقرب پوچھئے حضرت کیا سیکھا ہے اقرب اس میں تفضیل اس میں اللہ فرماتے ہیں تیرا دل بھی تجھ سے ذرا دور ہے میں تو تیرے دل کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. اقرب اس پہ خدا کسنل قرآن پہ خدا کسنل گلہ کرتا ہے